السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 7 سال جو سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے کیمپین چلائی، 3-4 مین ایشوز پر چلائی۔ نمبر 1 نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا، نمبر 2 کشمیر اور پیلسٹائن کاز کی آواز اٹھانا ہر فورم پہ، نمبر 3 تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں کرنا۔ میں وہاں سے شروع کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جب میں فیصل آباد میں آگے خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہ کی گئیں تو پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں 2 سیشنز ہوا کریں گے۔ صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا، شام کو کالج کے باہر شہید سیالویوں نے محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور غازی المدین پڑھایا کرے گا۔ اور الحمدللہ وہ 7 سال کی طویل جدوجہد تھی جس سے مسٹر چپس کا ٹاپک ختم کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک انکلوڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں کشمیر کاز پر۔ دیکھیں کشمیر پر کب ہماری حکومت صحیح معنوں میں آواز اٹھا سکتی ہے، یہ بہت غور سے سننی ہے بات۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں فلانا ڈھمکانا، کب صحیح معنوں میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ جناب کشمیر ایشو پہ اس وقت صحیح معنوں میں آواز اٹھائی جا سکے گی جو ہم مانگ کے 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا، جس دن اسے مسترد کریں گے اور حق حلال کی 1 روٹی کھائیں گے، اس پہ گزارا کرنا سیکھیں گے۔ یہ غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ بجلی پانی گیس سے قومیں بنتی ہیں۔ یاد رکھنا، قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی، قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی ہیں۔ اور غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹو بی ویری فرینک، کشمیر، برما، فلسطین، ان سارے معاملات کو دیکھیں، غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا۔ غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں۔ کوالٹی میٹرز، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز۔ میں ایک بات کشمیر ایشو پہ، بہت لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور میں آج کہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آج علی اعلان اس ایوان کے سامنے میں کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مجاہدین جنہیں یہ ملیٹنٹس کہتے ہیں، وہ ملیٹنٹس نہیں، فریڈم فائٹرز ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ۔ برہان وانی ہمارا رول ماڈل ہے، ڈاکٹر منان وانی ہمارا رول ماڈل ہے۔ دیکھیں آپ لوگ اس پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی ہے۔ یار اصل پاکستانی شاید ہم نہیں ہیں، اصل پاکستانی وہ ہے جو مرتے وقت یہ وصیت کرے کہ مجھے پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے پاکستانی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار تمہیں ہم نے سکولز دیے، کالجز دی، یونیورسٹیز دی، بہترین ہاسپٹلز فراہم کیے، سڑکیں بنا دی، بجلی دی، پانی دی، گیس دیا۔ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں تم پھر بھی پاکستانیت کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا پاکستان سے؟ تو کہتے ہیں پاکستان سے رشتے کی بات کرتے ہو، حسبی ربی جل اللہ، لا الہ الا اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ نوجوانوں، یہ نعرہ میں نے مسجدوں میں بھی جب گیا تو لگا، مدرسوں میں بھی گیا تو لگا، لیاقت باغ میں گیا بھی تب بھی لگا، فیض آباد میں گیا تب بھی لگا، جہاں جہاں گیا یہ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک چیز میں یہ غور سے سنیں، مجھے تب اتنی خوشی نہیں ہوئی اس نعرے کے جواب میں جتنی آج ان کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں نے جب اس نعرے کا جواب دیا تب خوشی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF، ورلڈ بینک یا یہ جو ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں، یا آپ کو اربوں روپے کا لون دیتی ہیں یا اربوں روپے انویسٹ کرتی ہیں تعلیمی نصاب پہ کہ پہلے عشق رسول کی تڑپ کو نکالو، پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگیوں کو نکالو، پھر اہل بیت کرام کی زندگیوں کو نکالو، پھر غازی المدین شہید کا ٹاپک نکالو، پھر کشمیر کے ایشو کو نکالو۔ آج اس نعرے کا جو جواب آپ نے دیا ہے، میں آج علی اعلان یہ بڑے دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اس ایوان میں بیٹھے نوجوانوں نے ان اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مار دی الحمدللہ۔ اور میں یہ جو آج مایوسی کا شکار، مجھے 1-2 منٹ دیں، میں جو مایوسی کا شکار ہوتی ہے یہ قوم،
میں جب when I was in میٹرک میں جنرل حمید گل کے پاس جایا کرتا تھا، ہفتے میں 2-3 مرتبہ، کوئی آدھا پونے گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ میرا ہوتا تھا، کویشچن آنسر کرتا رہتا تھا، وہ بھی بچہ سمجھ کے جواب دیتے رہتے تھے۔ میں نے کہا انکل جی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یہ کیا بنے گا، اور ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہاں تو دہشت گردی پھیل رہی ہے اور ہم غیروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ غیروں سے مراد کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مہمان بیٹھے میں بھرم رکھ رہا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ غلامی کر رہے ہیں، کس طرح آزادی ملے گی ہمیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا، جنرل حمید گل کے الفاظ تھے، بیٹا مورخ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی ہے۔ میں نے کہا جی درست ہے، آگے کی ہوئے گا؟ کہتے ہیں بیٹا میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھنا، مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی ہے۔ اور یہ کون، یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ یاد رکھنا آپ کے رول ماڈل حضرت ام عمارہ ہیں، حضرت رابعہ بصری ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ہیں۔ GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک پٹھان ماں کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا، تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ تو وہ میں سمجھا آئے گی، روئے گی کہ بیٹا بڑا یاد آتا ہے تو وہ شہید ہو گیا۔ آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، آتی اور کہتی ہے وطن اچر خپا مشے، اے وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے جو اپنے بچے تجھ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا۔ یہ چونڈا، یہ جو آپ کے ساتھ سیالکوٹ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ چونڈا میں 65 کی جنگ میں اپنے جسموں سے بم باندھ کے ہمارے پاکستانی جاتے تو ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، اور میں زیادتی سمجھوں گا اگر میں یہ ذکر نہ کروں۔ مجھے فخر ہے ہمارے پاکستانیوں میں، یہ غیرت ہے کہ جب جرمنی میں کسی نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے تو ہمارے ملک کا وزیر آباد، آپ کے پنجاب کا وزیر آباد کا ایک اسٹوڈنٹ گیا، غازی عامر چیمہ اس کا نام تھا، جس نے ورنیئر کیلیپر کی ٹیل سے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور میں یہ بات علل اعلان کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس قوم میں بڑی غیرت ہے۔ گریٹ ولڈرز جو ہالینڈ میں موصوف گستاخانہ خاکے شائع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہارا سامنا کسی غیرت مند پاکستانی نوجوان سے ہو گیا، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آج یہ بات ہمیں دیکھیں، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ مولوی پن نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں پاکستان سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ یہاں پیدا ہوا خطہ زمین ہے یا میرا ملک ہے، نہیں، میں صرف ایک نسبت سے محبت کرتا ہوں، because it is the only country after مدینہ پاک which was made on the name of Islam۔ اور آگے ایک منٹ پلیز، میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ میں کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کی پیروی نہیں، قائد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا، علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی۔ ان کی پیروی کرنا حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آج یہ وعدہ کر کے میری بہنیں میرے بھائی اٹھیں گے کہ میک یور سیلف دیٹ سارٹ آف اے پرسن that no one should be able to speak against your religion, against your country, against ناموس رسالت and against ختم نبوت in front of you۔ اور یہ دوستان ذی وقار ایک بات، ہم نے اس چیز پہ نہیں جانا جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، ہم نے اپنے ملک کا صحیح معنوں میں دفاع کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ میڈیا ایک نہیں، لاکھ مرتبہ ملالہ یوسفزئی کو ہیرو کہے، قوم کی بیٹی اگر ہے تو فقط ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ تھینک یو۔ یہ لیں۔